اس کے اوپر عمل بھی کر سکے، یہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے، چاہے کہ وہ اس کے اندر جو علوم ہیں ان کو کشف کرے، کشف کرنا تو اس کے بس کا روگ ہے ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، تو سمجھانے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے پڑھ کے آیا۔ اللہ کے کلام کو وہی سمجھا سکتا ہے جس کو اللہ نے سمجھایا ہو، اس کے اسرار و رموز، یہ سامنے کی بات ہے۔ اگر کسی نے اس کتاب کو اللہ سے پڑھا نہیں ہے تو وہ اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے۔ جب اس کتاب کے ذریعے انسانوں کی ہدایت نہیں کر سکتا ہے تو وہ ہادی نہیں بن سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ لہذا دنیا میں واحد ایک کتاب ہے، یا کچھ دعائیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں کہ جن کا تکرار مستحسن ہے، مطلوب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور جتنا آدمی اس کو پڑھتا رہے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ باقی کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو تکرار کرتے رہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مائک جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ حضرات تھوڑا نزدیک رہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کے بغیر بھی کام چلے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ میں جو پیغام ہے اس کو دو جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم نے تبلیغ رسالت کے بدلے میں اجر کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اجر مانگا نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دو، اس کی نفی کی، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے اس کے بدلے میں، رسالت پہنچانے کے بدلے میں، دین پہنچانے کے بدلے میں، زحمتیں اٹھائی ہیں جو اس کے پہنچانے میں، اس کے بدلے میں اجر نہیں چاہیے۔ الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ تم قربہ سے مودت رکھو۔ یہ مانگا نہیں ہے، یہ دیا ہے۔ اگر غور کریں تو یہ مطالبہ نہیں کیا ہے، یہ دیا ہے پروردگار عالم نے کہ میں قربہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب ان کی پیروی کرو گے تو تمہیں ملتا ہی رہے گا، تم دینے کے قابل نہیں بن سکتے ہو کبھی بھی۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ انسان جو ہے محتاج ہے، فقیر ہے، بے نیاز نہیں، نیاز مند ہے، یہ دے نہیں سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ دے نہیں سکتا ہے، یہ لینے کے لیے آیا ہے دنیا میں، دینے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بھی اس سے کچھ مانگا نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے قربہ کی شکل میں کہ یہ تمہارے حوالے ہیں، ان کے ساتھ مل کے زندگی بسر کرو گے تو جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ آئے سمجھ، ان کے ساتھ مل کے زندگی بسر نہیں کرو گے تو نقصان میں تم خود رہو گے، گھاٹے میں تم خود رہو گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہل بیت کی مودت سے، مودت کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، فرما برداری، ایسے میں محبت کے ساتھ، اطاعت اور فرما برداری محبت کے ساتھ۔ اور جہاں تک محبت کا سوال ہے تو محبت میں بھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ جس مقام پر وہ ہے۔ جتنی محبت وہ کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، بنی نوع بشر کے ساتھ یا مخلوقات پروردگار عالم کے ساتھ، اتنی محبت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عقل میں جتنا کامل ہوتا ہے محبت میں بھی اتنا ہی کامل ہوتا ہے۔ ایسے میں جو عقل میں کمال کی منزل پر فائز ہو، محبت میں وہی کمال کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ ایسے سمجھ میں؟ تو کمال عقل جو ہے وہ ان کے پاس ہے، کمال عقل ان کے پاس ہے، لہذا کمال محبت بھی ان کے پاس ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ ہم سے جو محبت ممکن ہے وہ عقیدت ہے، اور اس کے بعد پیروی ہے ان کی۔
عشق و لگاؤ اور محبت اور عقیدت، اور اس کے بعد پیروی اور اطاعت، یہ چیز ہے۔ اب آپ خود سوچو کہ یہ چیز پروردگار عالم نے مانگی ہے یا دی ہے؟ جو خدا کے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، تو یہ جو کچھ کہا ہے الا المودۃ فی القربى، یہ مانگا ہے یا دیا ہے؟ قابل غور بات ہے نا، مانگا کچھ نہیں ہے، دیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جن جن چیزوں سے مودت کا ثبوت فراہم ہو سکتا ہے، جن جن چیزوں سے مودت کا ثبوت فراہم ہو سکتا ہے، ان میں توحید سب سے پہلے نمبر پر ہے، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مودت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اور پھر فروعات دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے مودت کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ تو آپ اب خود اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے توحید تمہیں دی ہے یا توحید کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توحید انسان کو دی ہے یا توحید کا مطالبہ کیا ہے؟ تم اللہ کو واحد قرار نہیں دے سکتے ہو، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس نے اجازت دی ہے تم واحد و یکتا مانو، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اس نے اپنے آپ کو بشر کے اختیار میں دیا ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو بشر کے اختیار میں نہ دیتا اپنے آپ کو۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ تمہارا ہے، تمہارا، تم دعویٰ کر سکتے ہو اللہ صرف اور صرف میرا ہے، آئے سمجھ میں؟ دعویٰ کرو اللہ صرف اور صرف میرا ہے، اس سے تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، یہ دعویٰ کر کے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے کہ اللہ بعین ہی اس وقت کہ جب تمہارا ہے اسی وقت ساری مخلوقات کا ہے، آئے سمجھ میں؟ اس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہے، اسی وقت ساری مخلوقات کا ہے۔ تو توحید بھی مانگی نہیں ہے، دی ہے۔ عدل مانگا ہے یا دیا ہے؟ ایک ہنر دیا ہے، ایک فضیلت دی ہے، ایک کمال دیا ہے بشر کو۔ توجہ کی آپ نے کہ جس کو عدل کہتے ہیں، اس کو اگر انسان اختیار کر لے تو انسان کامل بن جاتا ہے، اور اگر اس فضیلت کو چھوڑ دے تو ناقص رہتا ہے، انسان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا چونکہ وہ عادل ہے تو وہ عدل کو پسند کرتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، یہ لیا نہیں ہے تم سے، مانگا نہیں ہے تم سے، یا کسی بھی زاویے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ نے ہم سے توحید مانگی ہے، اللہ نے ہم سے عدل مانگا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ نبوت تو سامنے کی بات ہے، نبوت دی ہے یا نبوت لی ہے؟ نبوت دی ہے۔ نبوت کا اقرار جب انسان کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے یا نبی کو فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو فائدہ ہوتا ہے یا خدا کو فائدہ ہوتا ہے؟ جب پروردگار عالم کی طرف سے نبوت بشر کو ملی ہے تو سرکار دو عالم نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، ہمارا کچھ بھلا نہیں کر سکتے ہو، اور اگر نہیں کہو گے تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ آدمی نبوت کو مانے گا تو اس کا اپنا بھلا ہے، نبوت کا انکار کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ ایسے میں یہی چیز ہے امامت۔ ظاہر سی بات ہے کہ امامت عبارت اخرى نبوت ہے۔ ایسے میں امامت وہ ہے کہ جو دوسرے الفاظ میں، یعنی نبوت کو دوسرے الفاظ میں اگر بیان کرو جیسے آپ کہتے ہیں تو وہ امامت ہے۔ توجہ نام ہے، ایک ہوتا ہے جو نبوت ختم ہوئی سرکار دو عالم پر تو اسی کام کو انجام دینے کے لیے اور اسی کام کو آگے بڑھانے کے لیے امامت کے سلسلے کا آغاز کیا گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ جیسے افراد کے پاس نبوت تھی ویسے ہی افراد کے پاس جو ہے وہ امامت بھی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جو نبی ہے اس کی شان کچھ اور ہو، اس کے صفات کچھ اور ہوں، اس کے کمالات کچھ اور ہوں، اور بعین ہی وہی چیز جو نبی کے پاس تھی، توجہ فرمائے، بعین ہی وہی چیز جو نبی کے پاس تھی کچھ اضافات کے ساتھ امام کے حوالے کر دی جائے اور اس کے اندر وہ صفات اور وہ کمالات نہ ہو۔
یہ سوچ سکتے ہیں عقل مانتی ہے اس چیز کو؟ یعنی نبی کے پاس جو کچھ تھا وہ سب امام کے پاس ہے یا نہیں؟ اور اس میں اضافات ہیں، چونکہ امام کو رہبری کرنا ہے، امام کو رہنمائی کرنا ہے، امام کو شریعت کو لاگو کرنا ہے، امام کو شریعت کو بچانا ہے، شریعت کو تحفظ دینا ہے۔ نبی نے بیان کیا ہے، ہر ایک چیز کو بیان کیا ہے، اس کو معاشرے اور سماج میں امپلیمنٹ کرانا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ امام کا کام ہے۔ تو وہ بیان کی ذمہ داری بھی امام کے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کروانے کی ذمہ داری بھی امام کے پاس موجود ہے۔ تو عہدہ امامت اسی لیے عہدہ نبوت سے بڑا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ائمہ نبی سے بڑے ہیں، نہ، یہ عہدہ امامت نبوت کے بعد پہلے سرکار دو عالم کے پاس ہے، اس کے بعد یہ عہدہ جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو ملا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ پہلے سرکار کے پاس، پھر ائمہ کے پاس۔ تو جو کمالات اور جو صفات نبی کے اندر ہے، وہی کمالات اور وہی صفات امام کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ نام کا فرق ہے، عبارت کا فرق ہے، عنوان کا فرق ہے، ذمہ داریاں وہی ہیں، یک ذمہ داریاں کچھ اس سے بڑھ کر کے ذمہ داریاں ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ خود سماج اور معاشرے کو دیکھو، سامنے کی چیزیں ہیں، بالکل سامنے کی چیزیں، واضح چیزیں ہیں۔ نبی کا زمانہ کیسا زمانہ تھا، اور اس کے بعد جو امامت کا دور ہے آج تک، یہ امامت کا دور ہے نا۔ اب اس میں دیکھو کہ اس زمانے میں کتنی بشر نے ترقی کی تھی، آج کے زمانے میں کتنی بشر نے ترقی کی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امامت کی ذمہ داریاں جو ہے وہ کتنی عظیم ذمہ داریاں ہیں۔ امامت کے سامنے قیامت تک آنے والے ہر چیلنج کا جواب دینا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ لہذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے قیامت کا تو جہاں تک قیامت کا تصور ہے، عقیدہ معاد کا جو عقیدہ ہے، قیامت کو جو عقیدہ ہے، یہ تو سراسر پورے طور پر جو ہے وہ پروردگار عالم کی انسانوں کو عطا ہے، بخشش ہے کہ تم اس عقیدے سے جڑ جاؤ، تمہیں پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے وہ دار حساب و کتاب نہیں ہے، دنیا دار عمل ہے، تمہیں اس میں عمل کرنا ہے۔ حساب کتاب جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ جب اس عقیدے کے ساتھ جڑے رہو گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو انسان دنیا میں عمل کرنے سے مایوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن ہر چیز کا حساب کتاب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز بھی اللہ نے دی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ دیا ہے۔ اب سیدھے آ جاؤ فروعات پر۔ نماز جو ہے وہ مانگی ہے یا نماز دی ہے؟ نماز دی ہے یا نماز مانگی ہے؟ نماز دی ہے نا بابا، اللہ کی عطا ہے نماز بشر کے لیے، امتیاز ہے انسان کا، خصوصیت ہے انسان کی۔ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، قرب الہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کمالات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ بڑھتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ تو کتنی نمازیں پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے۔ اب ان کے بدلے میں اگر خداوند متعال انسان کو ایک بھی نعمت آخرت میں نہ دیتا، تب بھی یہی نماز اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کا صلہ انسان نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کتنا اجر اس کے لیے آخرت میں رکھا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اس لیے کہ فرادہ نماز پڑھو، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر جماعت کے ساتھ نماز کی اجازت دی ہے کہ ایک کو امام بنا کے آگے کھڑا کر دو اور پیچھے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک آدمی کھڑا ہوگا تو 150 نماز کا ثواب ملے گا ایک رکعت کے بدلے میں، ایک نماز کے نہیں، ایک رکعت کے بدلے میں 150 نماز کا ثواب ملے گا۔ دو کھڑے ہوں گے تو ایک رکعت کے بدلے میں 600 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور تعداد 10 تک جائے گی اور 10 سے بڑھ جائے گی تو پھر سارے درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، اور جن و انس مل کر کے اس جماعت کا ثواب لکھنا چاہیں تو قیامت تک نہیں لکھ سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔
قیامت تک نہیں لکھ سکتے. اتنا عظیم ثواب انسان کو پروردگار عالم دے رہا ہے اس دنیا کے اس ایک نماز کے بدلے میں. آپ سوچیں کہ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے, کیوں اتنا عظیم ثواب دے رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ یہ زندگی محدود ہے, یہ زندگی محدود ہے. لہذا اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آخرت کے کروڑوں لمحوں کے برابر, خربوں لمحوں کے برابر جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اور قدر رکھتا ہے. توجہ کی آپ نے, چونکہ اسی سے آخرت کو بنانا ہے. آخرت کہاں سے بنے گی؟ آخرت بنا کے رکھی ہوئی ہے اللہ نے تمہارے لیے. آخرت یہاں سے بنے گی, کوئی آخرت وغیرہ بنا کے نہیں رکھی ہوئی ہے. توجہ کی آپ نے, آخرت برباد ہوگی تو یہیں سے ہوگی, آخرت آباد ہوگی تو یہیں سے ہوگی. لہذا ایک ایک لمحے کا ثواب جو ہے وہ خربوں لمحات کے برابر آخرت میں اللہ نے رکھا ہے. جو اتنا لمبا چوڑا ثواب رکھا ہے اس لیے کہ انسان کو اتنے زیادہ ثواب کی آخرت میں ضرورت ہے. توجہ کی آپ نے, لہذا وہ آپ کے ایک ایک لمحے کو خربوں لمحات کے بدلے میں خریدتا ہے پروردگار عالم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خریدا ہے مومنین سے ان کے جانوں کو اور ان کے اموال کو, اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. خریدا ہے پروردگار, وہ ایک ایک لمحے کو خریدتا ہے. تم ایک لمحہ دو, خربوں لمحات کا ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا. یہ اتنا لمبا ثواب جو وعدہ کیا ہے یہ اس لیے وعدہ کیا ہے جانے کے نام. توجہ کہ آپ نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عمل کو دیکھو, نماز, اس کے بعد روزہ دیکھو. روزہ بھی اللہ نے نہیں, اللہ نے کچھ مانگا نہیں ہے تم سے کہ روزہ رکھو گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے اوپر احسان ہوگا. ایک روزہ انسان رکھتا ہے, پروردگار عالم کتنی قدر کرتا ہے اس کی. ایک حدیث, ایک روزہ رکھتا ہے نا, خداوند عالم فرماتا ہے کہ صوم لی وانا اجزا بہ. روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. اس کی جزا میں خود ہوں, میں جزا دوں گا نہیں, اس کی جزا میں خود ہوں. ایک روزہ رکھ کے انسان خدا کو اپنا بنا سکتا ہے. ایک روزہ رکھ کے خدا کو اپنا بنا سکتا ہے. انا اجزا بھی, اب تم خدا سے کچھ بھی مانگ لو, پروردگار عالم تمہارا ہو گیا ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں. وجہ کیا ہے اس کی؟ خب اس نے ایک روزہ رکھا, اپنا ایک دن دیا ہے. یہ دنیا محدود ہے, آخرت لا محدود ہے. توجہ کہ ہم نے آخرت میں اس کو ضرورت ہے, آخرت میں اس کو ضرورت ہے. اس ضرورت کے پیش نظر پروردگار عالم انتظام کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے, اس لیے کہ تم تو عقل مند ہو ہی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اللہ خالق عقل ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تمہیں فکر ہے آپ نے 10-20 سال بعد کا جو ہے وہ انتظام کر کے رکھنے کی, پوتوں کے لیے, پڑ پوتوں کے لیے بھی جو ہے وہ مکان بنا کے جاؤ. سمجھ میں آ, وہ کہتا ہے بھائی جب یہ میرے لیے جو عبادت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آخرت کے لیے تمہاری انتظام کرتا ہے. وہ لمبے چوڑے انتظامات کر کے اس نے رکھے ہوئے. البتہ ہوگا تمہارے عمل کے نتیجے میں, وہ اپنی طرف سے کچھ بنائے گا نہیں. میں بتا رہا ہوں, انسان یہاں کرتا چلا جائے گا, وہاں بنتا چلا جائے گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. قرآن کہتا ہے جو تم بھیجو گے اپنے لیے خیر, جو تم بھیجو گے اپنے لیے خیر, تجدوہ عند اللہ, اس کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے پالو گے. ایک ایک لمحہ, ایک ایک سانس انسان کی منتقل ہوتی ہے, آخرت میں منتقل ہوتی ہے. آیا سمجھ میں؟ آخرت میں اس کا جا کر کے اجر ملے گا جو خیر تم بھیجو گے آخرت کے لیے. توجہ کیا آپ نے, اب خیر بھیجو, سمجھ میں آیا, خیر بھیجو. خیر تو سمجھو, خیر کا ترجمہ سب کو آتا ہے. خیر کا مطلب نیکیاں, بھلائیاں, جو کچھ بھی ہے. آیا سمجھ میں؟ اور خیر کا ایک مطلب جو ہے وہ مال بھی ہے. خیر کا ایک مطلب کیا ہے؟ مال. اور میں سمجھتا ہوں یہاں اللہ نے مال ہی بھیجنے کے لیے کہا ہے اور کچھ نہیں. توجہ کیا آپ نے, اس لیے کہ باقی چیزیں دینے میں انسان کو کوئی پریشانی ہوتی نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ بھائی اگر کوئی نماز پڑھے گا تو پکڑ کے رکھ نہیں سکتا ہے, وہ تو جائے گی.
روزہ رکھو گے تو اس کو پکڑ کے رکھ نہیں سکتے، وہ بھی جائے گا. حج کرو گے وہ بھی جائے گا، اور دوسرے کام کرو گے وہ بھی جائے گا. ایک چیز جسے آدمی دبا کے رکھتا ہے اپنے پاس، وہ ہے مال. آگے سمجھ میں؟ وہ ہے مال جسے دبا کے رکھتا ہے، جسے نہیں دیتا ہے. ہزار کوشش کے باوجود بھی قانے نہیں ہو پاتے ہیں کہ اللہ نے کچھ واجبات بھی رکھے ہیں انسان کے اوپر. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو خیر تم بھیجو گے وہ تم اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے پالو گے. تو خیر کا مطلب کیا ہے؟ مال بھیجو. ایسے انہیں جان نہیں، جان تو دینے کے لیے سبھی تیار ہیں. ایسے انہیں جان دینے کے لیے سبھی تیار ہیں. وہ شاعر کے شعر آپ نے سنا ہے نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان تو اسی کی آدمی دے گا تو کیا دیا. مال کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. آئے سمجھ میں؟ اور عزیزان گرامی، جب آپ جنازہ پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ جنازے میں کیا پڑھتے ہو؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. سارے پڑھتے ہیں، ہمیں حکم ہے یہی پڑھنے کا. یہی پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ سچ ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ پہلے انصاف سے. بابا اس کو سچ کیسے کرو گے یہ بتاؤ مجھے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا کیسے کیسے لوگوں کے لیے پڑھنا پڑتا ہے؟ لیکن جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 10-20 قتل کیے ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، ڈاکے ڈالے ہو کوئی پرواہ نہیں، چوری چکاری کی ہو کوئی پرواہ نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے؟ سب کچھ کیا ہو، کچھ مسئلہ نہیں ہے. مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہوا ہے، آپ کو حکم ہے اس کا جنازہ پڑھو. اور کیا پڑھو اس میں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اس کا کیا مطلب؟ اللہ میں اسے صرف نیکیاں جانتا ہوں بس. نیکیاں کی ہیں، زندگی برائی کی ہیں، جھوٹ ہے یا نہیں؟ لیکن ہم سے کہا گیا تو اللہ ہم سے جھوٹ بلوائے گا. جو ہمیں حکم دیا معصوم نے کہ جنازہ ان الفاظ میں پڑھو، وہ جھوٹ بلوائیں گے ہم سے. تو عزیزان گرامی سچ کیسے ہوگا؟ سچ تبھی ہوگا جب آپ نیت میں یہ رکھو کہ پروردگارہ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کے پاس مال بہت تھا. بھائی اگر 10 روپے بھی ہوں تو مال تو ہے نا اس کے پاس. جو حضور 10 روپے بھی ہوں گے تو سچ ہو جائے گا یا جھوٹ ہوگا؟ سچ ہو جائے گا. اور اگر نیکیاں نہیں آپ کو کہ میں اس سے صرف نیکیاں جانتا ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا نا. تو سچ تو یہ ہے کہ بھائی وہاں بھی ہم یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس کے پاس مال تھا. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. باقی یہ کیا کرتا تھا اس کا تو ہم سے بہتر جانتا ہے. اس نے دیا تجھے نہیں دیا، حق ادا کیا حق ادا نہیں کیا. تو قرآن کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو تم بھیجو گے خیر اللہ کے بارگاہ میں اسے پاؤ گے. یہ خیر ہے، یہ بھی خیر ہے جو تم یہاں پہ کر رہے ہو. کیا ہے یہ؟ خیر ہے. ابھی ماشاءاللہ جو ہے وہ پلیرا منڈی پنچ کی برادری کو کھانا کھلایا سب کو. آیا سمجھ میں؟ جتنے کھانے والے تھے اتنے یہاں مجلس میں موجود نہیں ہیں. میں نے خود دیکھا وہاں پہ اتنے نہیں ہیں. خیر ہو گیا نا، خیر گیا اللہ کی بارگاہ میں. آیا سمجھے؟ باقی یہ لوگ جہاں آ کر کے جو بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں خیر بھیج رہے ہیں انشاءاللہ. توجہ کیا آپ نے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ نیکی یہ اللہ کی بارگاہ میں کیش ہوگی، ملے گی. ہاں لیکن خیر خیر کب بنتا ہے اس پر ضرور دھیان دیجیے گا. خیر اس وقت خیر بنتا ہے کہ جب خود انسان اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ بہترین نیکی ہے جسے میں انجام دے رہا ہوں، اور وہ بہترین نیکی ہو بھی جسے وہ انجام دے رہا ہو، بہترین نیکی ہو تو وہ خیر ہے، وہ بارگاہ رب العزت میں جاتی ہے اور اس کا اجر اللہ دیتا ہے انسان کو. توجہ کیا آپ نے عزیزان گرامی. تو میں جو ایک بات آپ کی خدمت میں شروع میں پہلے عرض کرنا چاہتا تھا، میں کسی اور طرف چلا گیا. ایک اشارہ میں نے کیا تھا شروع گفتگو آغاز گفتگو میں، وہ یہ ہے کہ ہم سے تو یہ تقاضا ہوتا ہے جو ممبر پر بیٹھتا ہے کہ صاحب کوئی نئی چیز لے کر کے آؤ. سمجھا؟ نیا نقطہ لے کر کے آؤ. یہ پرانی باتیں جی پڑھ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر کے. لیکن 1 گھنٹہ یہاں پہ میں نے بیٹھ کر کے ساری پرانی باتیں سنی. ایک ایک نوحہ جو اس سے پہلے میں شاید 10 بار سن چکا ہوں. سمجھ میں آیا؟ 10 بار اس سے پہلے میں سن چکا ہوں، وہی پڑھا جا رہا ہے. بابا یہ کوئی قرآن ہے؟ یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ کیا ہے؟
احساسات ہیں، جذبات ہیں، واردات قلبی ہیں ایک شاعر کے، اس نے اس کو نظم کیا ہے، بیان کیا ہے۔ تمہارا بھی کوئی احساس ہے یا نہیں یار؟ تمہارے اندر بھی کوئی جذبات ہے یا نہیں ہے؟ تم آخر اتنے سالوں سے کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو اتنے سالوں سے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عزاداری کے ساتھ وابستہ ہو اور اسے بہترین عبادت سمجھتے ہو، بہترین کام سمجھتے ہو، تو تم نے عزاداری کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا آج تک عزاداری؟ کس نے کہا کہ تم جو ہے وہ کسی یو پی کے شاعر کا نوحہ لے لو، کسی پاکستان کے شاعر کا نوحہ لے لو، اس علاقے کے کسی گویے کا نوحہ لے لو، فلاں گویے کا نوحہ لے لو، اس کی طرز میں پڑھو؟ تمہیں اللہ نے طرز بھی دی ہے، تمہیں اللہ نے زبان بھی دی ہے، تمہیں اللہ نے عقل بھی دی ہے، تمہیں اللہ نے جو ہے وہ علم سیکھنے کا ہنر عطا کیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ مطالعہ کرو، علم سیکھو، ہنر پیدا کرو، اپنے علاقے کے تقاضوں کے متعلق اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو دین کی روشنی میں اپنے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیان کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تمہیں کسی نے کہا کہ بھائی نوحہ کسی نے بنایا، طرز بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، محنت ساری اس نے کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ اب پتہ نہیں کتنے گویوں سے اس نے سیکھا، یہ تو نہیں معلوم مجھے۔ اور اس کو آپ آ کر کے یہاں دہرا دو تو بس آپ کو بہت بڑا اجر مل جائے گا، بہت بڑا ثواب مل جائے گا۔ وہ ثواب لینے کے لیے کوئی ہنر چاہیے، آخر استحقاق چاہیے نا ثواب کے لیے۔ ثواب کے لیے استحقاق چاہیے۔ استحقاق کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب تم خود اپنا کچھ لگاؤ گے، اتنا ثواب مل جائے گا جسے تم نے آگے اس کو ریہرسل کے طور پر پڑھ دیا۔ اگر اس کے لیے اللہ نے کوئی ثواب رکھا ہوگا تو تمہیں مل جائے گا، سمجھو؟ اس میں سے حصہ تمہیں اسی وقت ملے گا جب اس کے لیے کچھ رکھا ہوگا، اور اگر اسی کے لیے کچھ نہیں رکھا ہوگا تو تم جتنا مزید دہراتے رہو گے۔ لیکن جو تم محنت کرو گے عزیزان گرامی، جو تم محنت کرو گے، چاہے ایک جملہ ہی صحیح ہو، ایک جملہ ہی ہو، تو امام فرماتے ہیں من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو ہمارے حق میں ایک شعر کہے، نقل نہیں کرے، کہے، ایک شعر کہے ہمارے حق میں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سمجھ میں آیا عزیزان گرامی؟ کیا ہے یہ مقصد؟ کیا ہے مطلب؟ کیا ہے؟ اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عزاداری ہے کیا؟ عزاداری اس ہنر کا نام ہے، اس فعل کا نام ہے، اس قداست اور پاکیزگی کا نام ہے، اس روحانیت کا نام ہے، اس تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے، اس زیور کا نام ہے جس سے انسان کو اپنے جسم کو اور اپنی روح کو سجانا ہے، دونوں کو منور کرنا ہے، اپنے جسم کو اور اپنی روح کو منور کرنا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جب یہاں امام باڑے سے جسم و روح دونوں کو منور کر لے گا، اپنے آپ کو سجا لے گا، صحیح انسان بن جائے گا، صحیح انسان بن جائے گا، تو سب سے پہلے انسانیت کو استعمال کرنے کا پلیٹ فارم، انسانیت کو برتنے کا پلیٹ فارم، انسانیت کا تجربہ کرنے کا پلیٹ فارم سب سے پہلے اس کا اپنا گھر ہے، اس کا اپنا گھر ہے۔ جتنی انسانیت تمہارے اندر ہے، جتنی محبت تمہارے اندر ہے، جتنی عقیدت تمہارے اندر ہے، جتنی شرافت تمہارے اندر ہے، جتنی دیانتداری امانتداری تمہارے اندر ہے، جتنی رافت و رحمت تمہارے اندر ہے، اس سب کے حقدار سب سے پہلے تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تمہارے بھائی بہن ہیں، گھر، سب سے پہلے گھر۔
سب سے پہلے گھر. اگر گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ اس رافت کو، اس رحمت کو، اس محبت کو، اس اخوت و بھائی چارے کو، توجہ کی آپ نے، اس انسانیت کو، اس شرافت کو گھر میں استعمال کرنے میں اگر ناکام ہے تو اسے باہر منہ دکھانے کا حق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. باہر منہ نہیں دکھا سکتا، مجھے اور آپ کو منہ نہیں دکھا سکتا. چاہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ممبر کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو کر کے منہ دکھائے، اتنی جرت کرے، نہیں، حق نہیں پہنچتا ایسے آدمی کو. اسے یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. جو لینا ہے گھر سے لو، اپنے گھر سے لو، خدا بھی وہیں سے ملے گا، امام حسین بھی وہیں سے ملیں گے، سب کچھ وہاں سے ملے گا، گھر سے. یہاں امام باڑے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. توجہ، امام باڑے سے آپ کو علم ملے گا، امام باڑے سے آپ کو آگاہی ملے گی، امام باڑے سے آپ کو معلومات ملیں گی، امام باڑے سے آپ کو علم سکھایا جائے گا، امام باڑے سے آپ کو احکام سکھائے جائیں گے، امام باڑے سے آپ کو مسائل سکھائے جائیں گے. ان سب کو امپلیمنٹ کہاں کرنا ہے، ان سب پر عمل کہاں کرنا ہے، ان سب کو برتنا کہاں ہے، اس اخلاق کو کس کے اوپر جو ہے وہ عملی جامہ پہنانا ہے، کہاں اس اخلاق کو استعمال کرنا ہے. باہر جا کے بازار میں غیروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جھک جھک کر کے سلام کرتے ہو، ہنس ہنس کے بات کرتے ہو، گھر میں آتا ہے تو منہ چڑھایا، ناک چڑھایا، بیوی سے بات ہی نہیں کرتا ہے سیدھے منہ، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو میں سب سے بڑا عزادار ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اپنے معاشرے کو دیکھیں بابا، ہم اپنے گھر کو دیکھیں، بس گھر کو دیکھو. اگر گھر ہمارا واقعی آباد ہو گیا صحیح طریقے سے، اور یہ ساری چیزیں اگر ہمارے گھر کے اندر آ گئی ہیں تو اس گھر سے باہر بھی نکلیں گی انشاءاللہ، اس گھر سے باہر نکلیں گی. توجہ کی آپ نے کہ تمہیں کہیں کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے گھر سے خود نور جو ہے وہ ہر جگہ پھیلے گا، نورانیت ہر جگہ پھیلے گی تمہارے گھر سے، پیغام جائے گا تمہارے گھر سے ہر جگہ. توجہ کی آپ نے. لیکن ہم اپنے گھر میں تو کچھ نہیں. قرآن مجید نے پیغمبر کے لیے قانون بتایا، قانون وضع کیا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. توجہ کی آپ نے. والذین معہ، جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر بہت زیادہ سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہیں. توجہ کی آپ نے. تو گھر والے کیا کافر ہیں معاذ اللہ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محبتیں ادھر ادھر لٹاتے پھرو، ساری نفرتیں جو ہے وہ گھر کے لیے بچا کے رکھو. باہر سے جوتے کھا کے آؤ اور گھر میں آ کے بچوں کو پیٹنا شروع کر دو. وہ اپنے آپ کو بڑا باکمال سمجھتے. آپ خود بتاؤ، ایسے شخص کو اس امام باڑے کے دروازے سے اندر آنے کا کوئی حق ہے؟ کوئی ہے نہیں نا حق. اور اگر ہم میں سے معاذ اللہ میں ہی ایسا ہوں تو آپ مجھے ممبر پہ بٹھا دو تو پھر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر آپ کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ پھر یہ سارا یہ تام جام جتنا بھی ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں مذاق نہیں چلتا ہے، یہاں مذاق نہیں چلتا ہے کہ ہم جو پیش کریں گے وہ لینے پر مجبور ہیں. جو کچھ ہم آ کر کے کہہ دیں گے وہ بیٹھے ہیں بس لینے کے لیے. کیوں ہے ہی نہیں ان کے پاس، کچھ ہے نہیں ہے معاذ اللہ، کچھ ہے نہیں اہل بیت علیہ السلام کے پاس کہ یہاں سے آپ آنسو بہاؤ گے تو وہ لے کے چلے جائیں گے. پھر جنت میں جو ہے وہ کیا کریں گے؟ تمہارے آنسو کو، ناپاک آنسو کو وہاں لے جا کر. میں اپنی بات کرتا ہوں بھائی، اب تمہارا کبھی نکل جاتا ہے، معاف کریں آپ حضرات، سمجھ لو. اس کو کیا کریں گے وہ وہاں پہ ایسے ناپاک آنسو کو؟ وہ کیا کریں گے؟ کہاں کس کھاتے میں لگائیں گے؟ اس ناپاک آنسو کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ. تو نجس ترین خون کے قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ آنسو تو پھر پاک ہے تھوڑا سا، خون تو نجس ہے ہر ایک کا. نجس ہے یا پاک ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. خون پاک ہے؟ کسی مسجد تقلید نے کہا ہے؟
جو یہ کہتے ہیں کہ 2 قطرے حسین کو خون کے دے دو، وہ بھی کہتے ہیں خون نجس ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب کلپ سننے والوں کو تو پتا ہو گیا نا، جو کلپیں دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں نا، اس پر میرے اس میں کلپیں چڑھاتے ہیں مجھے چڑھانے کے لیے. تو میں کچھ کہتا ہوں وہ مجھے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ کیا ہو رہا ہے. بابا مجھے مت دکھاؤ یہ کیا ہو رہا ہے. آئے سمجھ، میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں، ان سارے مسائل میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کم سے کم. توجہ کیا آپ نے. تو آپ مجھے عقل بتایا، ہماری آپ کی عقل بتائے، تم کسی نجس چیز کو قبول کرو گے؟ آپ کسی نجس چیز کو قبول کرو گے؟ نہیں کرو گے نا. اپنا ہی خون لگا ہوا ہے، آپ کا دل چاہے گا اس میں نماز پڑھ لو، آپ کی عقل کہتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے. بابا یہ نجس خون آپ امام حسین کو دو گے، کیا ہو جائے گا اس سے؟ مجھے یہ بتاؤ. میں یار تو بتاؤ کم سے کم یار، ایسے کہتے ہو 2 قطرے خون کا حسین کو دے دو، باقی بوتلیں بھر کے جو ہے وہ بلڈ بینک کو دو، 2 قطرے حسین کو دو. یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے نا. کیا کریں گے مجھے یہ بتاؤ، کیا کریں گے امام حسین علیہ السلام اس خون کا؟ کیا وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی پرابلم ہے کہ وہاں پہ خون کی ضرورت ہے تو اس کو کسی کو چڑھانا ہے خون وہاں پہ؟ بابا یہ نجس خون وہاں چلتا نہیں ہے، نجس خون وہاں چلتا نہیں، وہاں روح ہے اور اس کا اپنا سسٹم ہے. توجہ کی آپ نے، اس کو اس طرح کے خون کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی یہ استعماریت ہے. توجہ کی آپ نے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہے، اور عزاداری کے نام پہ آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے. عزاداری کے نام پر آسانی سے، چونکہ عزاداری سے ہماری جو ہے وہ عقیدت وابستہ ہے، عقل وابستہ نہیں ہوئی ہے، عقل نہیں جڑی ہے عزاداری کے ساتھ، ہماری عقیدت ہماری جڑ گئی ہے عزاداری کے ساتھ. تو لہذا جو بھی کچھ کہے گا کہو یہ عزاداری کا دشمن ہے. بھائی یہ دشمن ہے آزاد. بابا ہم عزاداری کی بات نہیں کرتے ہیں، فطری عزاداری قابل قبول ہے، ہونی چاہیے، مطلوب ہے. ہر بشر عزادار ہے، ہر انسان عزادار ہے. توجہ کی آپ نے، ہر نبی عزادار رہا ہے، ہر امام عزادار رہا ہے، ہر نیک بندہ، صالح، شہید، ابدال جتنے بھی ہیں سب کے سب عزادار رہے ہیں. جو عزادار نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، سرے سے انسان ہی نہیں ہے. توجہ کی آپ نے، جانوروں نے بھی عزاداری کی ہے، ارض و سما نے بھی عزاداری کی ہے. فما بقت علیہم السماء والارض. دوسری قومیں ایسی گزری جن پر آسمان زمین نہیں روئے، لیکن حسین پر آسمان و زمین روئے، حسین پر آسمان و زمین. توجہ کی آپ نے، مگر آسمان و زمین نے خون نہیں بہایا، روئے آسمان و زمین. انسانوں سے نہیں کہا گیا کہ تم خون بہاؤ، کہا رو، تم بھی رو غم حسین میں، اگر تمہیں رونا آتا ہے تو رو. کسی نے رونے سے نہیں روکا، رونا عزاداری ہے، رو جتنا رو سکتے ہو. توجہ کی آپ نے، کوئی ہے لیکن روتا ہے کوئی؟ مجھے انصاف سے بتاؤ ذرا، تجربہ کرو، تم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہو؟ ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، جو ہمیں ریڈ کرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہیں. توجہ کی آپ نے، وہ دیکھتے ہیں، وہ تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، فوٹوگرافی کرتے ہیں، اس کو ادھر ادھر دکھاتے ہیں، اس کو دکھائیں گے، پیش کریں گے کہ بھائی یہ آدمی کہیں سے تمہیں عزادار لگتا ہے، کہیں سے غم زدہ یا دکھی لگتا ہے، ذرا دیکھ کے بتاؤ اس کو. اس کے اندر تک جھانک کے دیکھو کہ اندر بھی کچھ اس کے اثر ہے تھوڑا بہت، کہیں اندر بھی کہیں اثر ہے تھوڑا بہت. روز عاشور کی بات کرتا ہوں، باقی دنوں کو چھوڑو. توجہ کی آپ نے، وہ لوگ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ بھائی عزاداری کس کے لیے ہے؟ یہ سڑکوں پہ عزاداری قطعاً جو ہے وہ پیغام رسانی کے لیے ہے. توجہ کی آپ نے، قطعاً تبلیغ کے لیے ہے، قطعاً دین کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے. توجہ کی آپ نے، بہترین انسانی شرافت کا، انسانی دیانت کا، انسانی متانت کا اور انسانی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے. سڑکوں کے اوپر جلوس اور عزاداری
توجہ کیا آپ نے؟ یہ حسینیت کا مظاہرہ ہے اور یہ یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے، احتجاج ہے یزید کے خلاف۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کو پوری عقل مندی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں دیوانہ پن نہیں چلتا ہے، اس میں وحشی پنا نہیں چلتا ہے، اس میں دہشت گردی نہیں چلتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہیں چلتی، یہ امانت ہے تمہارے پاس، امانت ہے، امانت کو سنبھالو، بیوقوف مت بنو اس طریقے سے۔ آدمی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، امامے لگا کے آتے ہیں بیوقوف بنانے کے لیے، کلپیں بناتے ہیں نجف سے بیٹھ کر کے۔ توجہ کہ آپ نجف اشرف سے بیٹھ کر کے کلپ بنتی ہے، کہتے ہیں نجف اشرف سے روضہ امیر المومنین کے سامنے سے کلپ بن رہی ہے۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ روضہ امیر المومنین کا زیادہ احترام ہے یا خود امیر المومنین کا زیادہ ہے؟ بابا جس قوم نے امیر المومنین کا احترام نہیں کیا وہ روزے کو کیا سمجھتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ اتنی بات تو سمجھتے ہو نا؟ تو کیا ہو جائے گا وہاں سے کلپ بنے گی؟ بیوقوف بنا لو گے، بیوقوف بنا لو گے جوانوں کو ہمارے؟ نہیں بابا اتنے بیوقوف نہیں ہے جوان کہ تم وہاں سے بیٹھ کے کلپ بنا کر کہو گے نہیں جناب یہ تو بہت مشکل عزاداری کا مسئلہ ہے اور اس نے نہیں بولنا چاہیے اور اس نے زبان نہیں کھولنا چاہیے اور اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو نکال دو گے عزاداری سے تو عزاداری ختم ہو جائے گی۔ رسمیں کون سی رسمیں ہیں بابا؟ آگ پر ماتم کرنے والی رسم، اور کون سی رسم ہے جی؟ یہ زنجیر و کمر لگانے والی رسم، اور کون سی رسم ہے صاحب؟ کڑے لگانے والی، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں والی رسم، اور کون سی رسم ہے؟ پیروں میں بیڑیوں والی رسم، اور کون سی رسم ہے صاحب؟ گلے میں بھی کچھ ڈال لو ایسے میں وہ بھی رسم ہو جائے گی، اور کون سی رسم ہے؟ مہندی کی رسم ہے، مہندی جناب قاسم کی مہندی کی رسم ہے، اور اچھا چلو مہندی کا جلوس آپ نے مہندی کے نام سے نکال دیا کوئی بات نہیں، لیکن یہ مہندی لگانے والی رسم کون سی ہے؟ یہ مہندی کھانے والی رسم کون سی ہے؟ یہ کس نے کیا ہوا ہے؟ یہ کہاں کس نے کیا ہے؟ کیا وہاں کربلا میں یہ سب ہوا؟ انصاف سے بتاؤ، نہیں ہوا نا؟ نہیں ہوا کربلا میں یہ سب کچھ نہیں ہوا، تو اس رسم کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ کس کی تعصی ہے؟ سب سے بڑی بات یہ اس نے دلیل بنایا کہ یہ تعصی ہے۔ جی کس کی تعصی ہے؟ تعصی کس کی ہے؟ تعصی ہمیشہ ایک جملہ یاد رکھیں، تعصی ہمیشہ اس فعل کی ہوتی ہے جو فعل اس فعل کے انجام دینے والے کو پسند ہو اور وہ فعل مطلوب پروردگار ہو، اس فعل کی تعصی ہوتی ہے۔ کیا جو ہتھکڑیاں تھیں، جو بیڑیاں تھیں، جو توق خاردار تھا، جو زنجیر و سلاسل تھے، توجہ کیا آپ نے، یہ پسند تھے اہل بیت کو؟ یہ مطلوب پروردگار تھے؟ تو اس کی تعصی کرنے والا کس کی تعصی کرتا ہے؟ کس کی تعصی پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ جوانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کر کے، معلوم ہے اس کے پیچھے شیطان بول رہا ہے، MI6 والے بول رہے ہیں، ان کا پیسہ پیچھے بول رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے لوگوں کو، جوانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تعصی ہو رہی ہے۔ بابا جوان سمجھتے ہیں تعصی کس چیز کی ہونا چاہیے، اور عزیزان گرامی تعصی ہمیشہ اسی فعل کی ہوگی جس کی معصوم کہے گا کہ تم تعصی کرو، جس کا حکم ملے گا کہ تعصی کرو اس کی تعصی کرو گے۔ اگر حکم نہیں ہے تو اگر امام زین العابدین علیہ السلام 1000 رکعت نماز رات میں پڑھتے تھے اور تم میاں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے سب سے کہو کہ میں 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، تو کون ہوتا ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے والا؟ تو پہلے بیوی بچوں کو دیکھ جو تیری ذمہ داری ہے، وہ جو نماز واجب ہے وہ ادا کرو، وہی نہیں صحیح طریقے سے ادا کر سکتا کہتے میں تعصی کروں گا، تو امیر المومنین بنے گا، تو زین العابدین بنے گا، تمہارے بس کا روگ ہے، بن سکتے ہو؟ تعصی کر رہے ہیں، تعصی کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ تعصی کے لیے بہکایا نا نجف سے بیٹھ کر کے، توجہ کیا آپ نے، اور وہاں سے کہتے فتویٰ نجف سے آئے گا۔ بابا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں فتویٰ نجف سے آئے گا، جہاں عالم ہوگا فتویٰ وہاں سے آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد عالم۔ جہاں عالم ہوگا فتویٰ وہاں سے آئے گا،
تمہیں کسی نے کہا کہ پڑھ کے نجس میں بیٹھے رہو؟ قرآن کہتا ہے پڑھو، جاؤ اپنے وطن میں جا کے لوگوں کو ڈراؤ، وہاں فتویٰ دو۔ فتوے کی نجف میں ضرورت ہے یا پنجاب میں یا کشمیر میں یا پونچھ میں یا منڈی میں؟ یہاں ضرورت ہے؟ کہاں ضرورت ہے فتوے کی بھائی؟ پونچھ میں ظاہر یہاں ضرورت ہے نا، منڈی میں نہیں، پونچھ میں ضرورت ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتوے کی یہاں ضرورت ہے، حقیقت ہے عزیزان گرامی، ہدایت کی یہاں ضرورت ہے، تبلیغ کی یہاں ضرورت ہے، اصل دین کو یہاں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جہاں کا عالم ہے وہاں وہ اصل دین لوگوں کو سمجھائے، اصل دین لوگوں کو بتائے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کچھ رکھو، وہاں نجف والوں کو کچھ اور بتاؤ، کربلا والوں کو کچھ اور بتاؤ، مکے مدینے والوں کو کچھ اور بتاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ وہ وہاں بیٹھے رہو۔ کیوں بیٹھے ہو بھائی وہاں پہ؟ کیوں بیٹھے ہو وہاں پہ؟ واپس آؤ اپنے وطن، علم حاصل کیا ہے، واپس آؤ۔ اس کے بعد آ کر اپنے لوگوں کے درمیان تبلیغ کرو، چرچا کرو، پرچار کرو، سمجھو دیکھو یہاں کا معاشرہ کس چیز کو قبول کرتا ہے، کس چیز کو قبول نہیں کرتا، یہاں کا سماج کی نظر میں کون سی چیز مطلوب ہے، کون سی چیز غیر مطلوب ہے۔ یہ ہمیں تشخیص دینا ہے، آپ جوانوں کو تشخیص دینا ہے نا، کہ کس چیز کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کس چیز کی تعریف کرتے ہیں، کس پر کرٹیسائز کرتے ہیں، کس پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ تو پھر آپ کو کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے وہاں سے بیٹھ کر کے؟ خدا انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، وہاں سے بیٹھ کے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ لہذا آج کل کسی امامے والے کے دھوکے میں بھی نہیں آنا، اپنی عقل بھی استعمال کرو، سمجھا؟ اپنی عقل استعمال کرو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی تم ہر بار ہم سے ایک ہی بیان کیوں سنتے ہو، ہر سال یہی بیان کیوں سنتے ہو؟ تو آپ پوچھو کیا کریں ہم، پھر آپ یہی سناتے ہیں۔ ہاں ہماری مجبوری ہے، ہم یہی سناتے ہیں۔ میں جب یہاں مجلس میں آیا 5-10 سوال جو ہے وہ میرے پاس پہنچا دیتے ہیں، میں اس پر مجلس پڑھتا، اپڈیٹ نہیں مجلس ہو جاتی۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے سمجھ میں آئی بات؟ ایک جملے میں، ذرا سی جملے میں تیزی سے میں نے کیا بات کہی ہے آپ سے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خوب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبطین انصاری صاحب کی طرح آپ مطالعہ کر کے آیا کرو یہاں پہ، سمجھ میں آیا؟ مطالعہ کرو بابا، مطالعہ کرو گے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، سوال پیدا ہو گئے تو آپ پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم کچھ نہیں، ہم آتے ہیں صرف ثواب کے لیے۔ کس کے لیے آتے ہیں؟ صرف ثواب کے لیے آتے ہیں۔ باقی دنیا میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں آخرت میں ثواب چاہیے، جنت چاہیے ہے، بس جنت چاہیے ہے، مولا سے جنت لینے کے لیے آئے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ بابا پہلے دنیا میں کچھ سیکھ لو مولا سے، یہاں کچھ سیکھ لو پہلے مولا سے۔ جنت کی فکر کیا ہے تمہیں؟ اگر مانتے ہو کہ مولا جنت اور نار وہی تقسیم کرنے والے ہیں، توجہ کی آپ نے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب بعض لوگ اس میں بھی جو ہے وہ شک و شبہات پیدا کرنے لگے ہیں، ایسا نہیں ہے، تقسیم النار والجنہ علی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن علی عادل بھی ہے، توجہ کی آپ نے، اور علی کی کوئی پارٹی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں ورنہ اگر میں یہ چیزیں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کی خدمت، ان مطالب کو میں دوبارہ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بہت پہلے یہ چیزیں میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر پارٹی میں آنے کی بات آئے گی نا، اور کیا زبانی دعوے، زبانی جمع خرچ کر کے اگر پارٹی میں آنا چاہو گے نا، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ اس کے فقرے کا وزن کتنا ہے۔ وہاں کیا دیکھا جائے گا؟ وزن کتنا ہے۔ میرے اور آپ کے فقرے کا وزن زیادہ ہے یا لولا علی لہلکا؟ ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد۔ اس فقرے کے مقابلے میں سارے اپنے فضائل جو ہم اور آپ بیان کر سکتے ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھنا، اس فقرے کو ایک طرف رکھا جائے گا، یہ بھاری ہے، یہ سب کے اوپر بھاری ہے۔ عزیزان کرام، آپ ادبیات پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کے اندر کس قدر معنویت ہے، کس قدر گہرائی ہے، زبانی جمع خرچ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو زبانی جمع خرچ کرنے پر اگر علی مان جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے، تو پہلے انہیں کی بات چلے گی، اس کے بعد ہم سے پوچھیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب ہاں عمل چاہیے۔
چاہیے، عمل چاہیے، تاثیر، پیروی چاہیے، امیر المومنین کی پیروی چاہیے. توجہ کی آپ نے، وہ کر کے دکھانا ہے جو علی نے بتایا ہے، اس پر عمل کرنا ہے جو علی نے بتایا ہے. توجہ کی آپ نے. مطالعہ کرو، مطالعہ کرو، سیکھو بابا، سیکھو، اپنی ذمہ داریاں خود معلوم کرو، مطالعہ کرو، سیکھو. جہاں سے سمجھ میں نہیں آتا وہاں سے پوچھو، پھر مولوی بلاؤ ممبر پہ بیٹھنے کے لیے، ورنہ وہ تو وہی سنائے گا جو اس کو آتا ہے. سنیں کیا کرے گا؟ 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، باہر سے آپ ذاکرین بلاتے ہو، ہر سال ٹیسٹ بدلتے ہو، وہ اس کو کیا کرنا بیچارے کو بابا؟ خود پریشان ہوتا ہے. وہ 10 مجلسیں اس کو پڑھنی ہوتی ہے، 10 گھنٹے آپ کے بیچ رہنا ہے. بہترین قسم کے فضائل سنا کے جائے گا بیچارہ، اور کیا کرے گا؟ اچھی بات ہے، اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری بھی نہیں. آپ کو خوش کرے گا، واہ واہ یہ وہ دوسرا تیسرا ایسا لے کر چلا جائے گا، اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، چونکہ اس کی ذمہ داری اتنی ہے نا، اس کی اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں. ہاں اگر آپ مطالعہ کر کے آؤ، پڑھ لکھ کر کے آؤ، اپنے جو پیسہ دے رہے ہو اس کی قیمت وصول کرو. 1 گھنٹہ آپ وقت دے رہے ہو اس کی قیمت وصول کرو. 1 گھنٹہ آپ دے رہے ہو نا، اس کی قیمت وصول کرو. توجہ کی آپ نے. سوال کرو، مطالعہ کر کے آؤ گے تو سوال اٹھے گا دماغ میں، سوال اٹھے گا تو تمہیں اس کا جواب ملے گا. پھر نئی نئی باتیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، اور یہ کلاس آپ کی آگے بڑھے گی. آج سے 30 سال پہلے جس کلاس میں تھے آج بھی اسی کلاس میں ہو. آگے بڑھو گے نا عزاداری میں، آگے والی کلاس میں جاؤ گے، لیکن آج بھی اسی کلاس میں ہم. یہ بزرگ یہاں پہ بیٹھے ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے، انہوں نے بچپنے میں بھی میری تقریریں سنی. آپ لوگوں سے بہت ساروں نے نہیں سنی، بہت ساروں نے بچپنے میں. بزرگوں نے یہاں، میں نے اس امام باڑے میں بہت کچھ دیکھا ہے. اور عزیزان گرامی، منڈی کی عزاداری جو ہے واقعاً بہترین عزاداری تھی. منڈی کی عزاداری کا جواب نہیں تھا. آج مجھے پتہ نہیں کس طرح کی کرتے ہو، چونکہ آپ سال میں 1 بار آپ موقع دیتے ہو آنے کا. مجھے ایسا نہیں، اشرا وغیرہ تم مجھ سے پڑھواتے نہیں ہو، اس ٹیسٹ کا تمہیں پڑھتا نہیں ہو، ایسا نہیں. تو اب کیا کرتے ہو کیا نہیں. لیکن اس زمانے کا میں گواہ ہوں، اس زمانے کی جو منڈی کی عزاداری تھی. میں یہاں ادھر ہی پیچھے رہتا تھا، انصاری صاحب کے گھر میں 2-3 سال میں رہا ہوں میں. ان کے گھر میں ٹھہرنا ہوتا تھا محرم میں. اور عزیزان گرامی، عجیب اہتمام تھا، عجیب اہتمام تھا بالکل. یعنی ایک الگ دنیا ہی الگ ہو جاتی تھی. محرم سے پہلے الگ، جیسے محرم شروع معلوم ہو یہ کسی الگ سیارے کے لوگ ہیں. الگ الگ بالکل سسٹم سارا الگ. چارپائیاں الٹ دی گئیں، اٹھا دی گئیں، معمولی قسم کا فرش نیچے بچھایا، اس پہ سونا، معمولی قسم کی غذا کھانا، کوئی زیادہ وہ نہیں، مرغن یہ وہ دوسرا تیسرا کچھ نہیں. عورتیں الگ، مرد الگ. ترک لذات، واقعی معنوں میں ترک لذات. مزخرفات چھوڑ دیتے، صابن نہیں لگاتے تھے، تیل نہیں لگاتے تھے. کیوں؟ ان چیزوں کا موقع نہیں ملا اہل بیت علیہ السلام کو. یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر، یہ عزاداری ہے، یہ پیروی ہے اہل بیت علیہ السلام، یہ عقیدت ہے، یہ احترام ہے ان کربلا والوں کا جو مصیبت میں تھے، جو رنج میں تھے. یہ احترام ہے. آج کا جوان کرتا ہے تو کڑا کس لیے پہنتا ہے یار؟ بیڑیاں کس لیے ڈالتا ہے پاؤں میں؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے نہیں ہوگا کچھ بھی. وہ تاثر دنیا والوں کے اوپر قائم کرو جو تاثر عزا کا ہوتا ہے، جو عزا کا تاثر ہوتا ہے. دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ منڈی میں عزاداری ہو رہی ہے. لوگوں کو پتا چلنا چاہیے یہاں ایام رنج غم ہے، ایام ماتم ہے، ایام عزا ہے، ایام مصیبت ہے، خوشی کے ایام نہیں ہیں. تو لوگ آئیں گے ہمارے پاس، آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اسی وقت آئیں گے نا جب ہم عزادار ہوں گے. اگر ہم عزادار نہیں ہیں تو کوئی کہاں سے آئے گا؟ ہم صرف امام باڑے کی حد تک عزادار ہیں. جبکہ امام باڑے میں آ کے سیکھتا ہے آدمی، عزادار بنتا ہے باہر معاشرے میں جا کر کے، باہر سماج میں جا کر کے عزادار ہونا چاہیے. کاروبار کرتا ہے مجبوری کی بنا پر، وہاں بھی اس کو عزادار ہونا چاہیے. توجہ کیا آپ نے؟ اب یہ نہیں ہے کہ آپ حسین جنت دلا دیں گے تو آپ حسین کے نام پر اور زیادہ ڈنڈی مار لو. محرم کے دنوں میں اور دگنا کر دو ریٹ پہلے سے زیادہ. وہ امام حسین کے نام پر کم کرو، کم کر دو ریٹ. گاہکوں کو نہیں یار آج لگی قیمت پر لے جاؤ، لگی سے بھی کم میں دے دیتے ہیں حسین کے نام پر. آپ لوگوں کو نہیں، سب کو جو بھی آتا ہے اس کو حسین کے نام پر کہو یہ امام حسین کے نام پر سبیل ہے، جاؤ لے جاؤ. اور کچھ نہ کرو، امام حسین کے نام پر عزاداری کرو اس طریقے سے عزاداری کو جیسے آپ لوگ کرتے ہو. انشاءاللہ اس کے بعد خدا بند عالم توفیق دے. وہ عزاداری ہے،
وہ عزاداری ہے، وہ پیغام رسانی ہے، وہ غریبوں کی مدد ہے، وہ لوگوں تک پیغام جاتا ہے. اسے آپ جتنا دے دو گے حسین کے نام پر، ہر گھر میں پیغام چلا جائے گا. پھر آپ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کی آپ نے؟ پھر رونے کی ضرورت ہمارے نہیں ہے. وہاں عزاداری ہونی چاہیے، وہاں دفتر میں عزاداری ہونا چاہیے. آئے سمجھ میں؟ خالی کالے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا ہے عزیزان گرامی، نا، یہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آدمی کو. عزادار بننے کے لیے بہت کچھ اندر ہونا چاہیے، تب جا کے عزادار بنتا ہے، تب جا کے عزادار بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹائم میں نے کچھ زیادہ ہی لے لیا آپ حضرات کا. پروردگار عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی پہلے یہاں پہ عزاداری ہوتی تھی، ہمیں پھر ایک بار جو ہے وہ اسی طرح کی عزاداری کرنا چاہیے. سب جگہ پنچ میں بھی ہوتی تھی ایسی، وہاں بھی لوگ یہی تھے. ہمارے یہاں بھی گرسائی میں بھی پہلے ایسی ہی ہوتی تھی. اب نہیں ہوتی، اب اس طرح کی نہیں ہوتی. اب عاشور کے دن ہمیں کوئی عزادار ملتا، کہیں ملتا ہی نہیں عزادار بھی ہے کوئی. یعنی توجہ کیا آپ نے؟ عزاداری ہے تو عزاداری ہونی چاہیے صحیح معنوں میں. اور پھر یہ عزاداری سال بھر رہنی چاہیے. امپلیمنٹ کرو اس کو سال بھر. تم حسین والے ہو، بس ہر بچہ حسین کا پیغام بھیجے. امیر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس عزا آج آپ نے برپا کی ہے، ایسا تو آپ سیکھو وہ کیسے عزادار تھے. ہمیں سیکھنا تو چاہیے کم سے کم کیسے عزادار تھے. عزیزان کرام، کام بھی کیا بہت، عبادت بھی بہت کی کربلا کے بعد. دعاؤں کا مجموعہ زبور آل محمد، آیا سمجھ میں؟ زبور آل محمد 55 دعائیں صحیفہ کاملہ کی، ایک ابھی 272 دعائیں صحیفہ سجادیہ جامعہ کی. اور ابھی نہ جانے اس کے بعد اور کتنا کلام ہے جو کشف ہوگا، سامنے آئے گا، چھپ کر کے سامنے آئے گا. مستدرکات اس کے بعد آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے کربلا کو فراموش نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے لیے کربلا والوں کے اوپر کربلا گزری روز عاشور. روز عاشور کربلا ختم ہوئی نا ان کی، یا نہیں ختم ہوئی؟ جتنے شہید ہوئے ان کی کربلا روز عاشور ختم ہو گئی. ان کی کربلا کب ختم ہوئی؟ زینب کی کربلا کہاں ختم ہوئی؟ امام زین العابدین کی کربلا کہاں ختم ہوئی؟ امام زین العابدین ایک لمحے کے لیے بھی ان لاشوں سے الگ نہیں ہو سکے، اس پیاس سے الگ نہیں ہو سکے، ان بلکتے بچوں کو فراموش نہیں کر سکتے، ان رسن بستہ بیویوں کو بھلا نہیں سکے. توجہ کی آپ نے؟ نہیں بھلا سکے، ایک لمحے کے لیے نہیں بھلا سکے سید الساجدین. وہ شام غریبہ کا منظر سید الساجدین فراموش نہیں کر سکے. وہ لاشوں کے پاس سے گزرنا اسیر کر کے جب گزارا گیا، وہ بے بسی امام زین العابدین، بے بسی عزیزان گرامی، اس سے بڑی بے بسی نہیں ہو سکتی ہے. خود ہی فرمایا تھا وہ بھی اماں کیسے صبر کرے، وہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کی لاش میں گورو کفن بیٹھا. آپ مجھے کہتی ہیں صبر کرو، میں کیسے صبر کروں؟ اللہ اکبر. یہ امام ہے، معرفت ہے. آپ سوچتے ہو یہ ہر روز عاشور کے ساتھ جیتے تھے نا، ہر روز عاشور تھی ان کی. صبح ہوتے تھی علی اکبر کی اذان سے صبح کرتے، عصر عاشور تک کتنی بار جو ہے وہ زین العابدین شہادت پیش کرتے تھے ہر شہید کے ساتھ. اور یہ ایک دن کا معمول نہیں تھا، یہ روز کا معمول تھا سید الساجدین کا. اللہ اسے کہتے ہیں عزادار عزیزان گرامی. اس عزادار کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. ذرا ہوش سنبھال کے اپنے کچھ نظرانہ ہونا چاہیے پیش کرنے کے لیے. ایسا پوچھا، پوچھنے والے نے بولا آپ کب تک روتے رہیں گے؟ کہا یہ انصاف کیا تم نے، کب تک روتے رہیں گے؟ یعقوب کا ایک فرزند بچھڑا تھا اور یعقوب کو معلوم تھا کہ وہ زندہ ہے، مگر اس کے فراق میں اتنا روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. رنج اور غم کے مارے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. میرے تو کتنے یعقوب میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے، اب واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے، اور تم مجھے کہتے ہو بولا کب تک روئیں گے؟ اللہ اکبر. یہ انصاف نہیں ہے.
پوچھتے تھے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ کہا شام 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 میں سب سے زیادہ مصیبتیں توڑی گئی. اللہ اکبر. شام کیا تھا؟ شام یزیدی. یزید اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے. اور کن کے اوپر فتح پائی ہے؟ کچھ شہیدوں کے اوپر جو کربلا میں شہید ہو گئے. یہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر کے آئے ہیں اور فتح کا ڈڈورا پیٹ رہا ہے. سامنے کون ہے؟ سامنے کچھ عورتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. کچھ بچیاں ہیں عزیزان گرامی. مردوں میں ایک سید الساجدین ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سن کے ہیں. ان کے سامنے فتح کا اعلان کر رہا ہے یزید. کیا گزرے گی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. لیکن اللہ رے صبر زینب اور صبر سید الساجدین، وہ حوصلہ اور وہ ہمت اور وہ شجاعت کہ شام میں یزید کا تختہ الٹ دیا. یزید ہمیشہ کے لیے قابل نفرت ہو گیا اور حسین ہمیشہ کے لیے شام سے زندہ ہو گئے. حسین توجہ کی آپ نے عزیزان گرامی. بس ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. میں صرف اتنا عرض کروں گا آپ حضرات کی خدمت میں کہ سید الساجدین نے اپنے بابا کے جنازے، دادا کے جنازے کا احوال دیکھا، نانا کے جنازے کا احوال دیکھا، حسن کے جنازے کا احوال بھی سنا، حسین کے جنازے کا احوال بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے، بے گور و کفن پڑا ہے. لیکن جب امام زین العابدین کی شہادت ہوئی ہے تو اہل بیت کے گھر میں یہ پہلا جنازہ تھا جو بڑے اہتمام سے اٹھایا گیا، بڑے اہتمام سے اٹھایا گیا. امام محمد باقر نے بڑے اہتمام سے باپ کا جنازہ اٹھایا اور دفن کیا. میں کہوں گا زین العابدین اس وقت بھی تڑپے ہوں گے کہ بابا میں آپ سے شرمندہ ہوں، میں تو آپ کا جنازہ دفن نہیں کر سکا، مگر ہاں آپ کے پوتے نے میرا جنازہ اہتمام کے ساتھ دفن کیا. مگر بابا میں مجبور تھا، میرے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی تھی، مجھے قیدی بنا لیا گیا تھا، میرا مال و اسباب لوٹ لیا گیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا کہ میں آپ کے جنازے کو کفن پہناتا اور سرزمین کربلا پر اس کو دفن کرتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.